السلام علیکم، میرا نام ہے دانش مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈان نیوز ایڈیٹوریلز۔ آج ہے 8 جون 2021 اور آج ہم جو ڈان کا ایڈیٹوریل کر رہے ہیں وہ ہے اپوزیشنز ڈیمانڈ، یعنی کہ جو اپوزیشن ہے اس کی ڈیمانڈ، اس نے کیا مانگ کی ہے۔ اب ہم تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں ایڈیٹوریل ہے کس بارے میں۔ جس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ جی بائیڈن نے کہا ہے کہ جی 11 ستمبر سے پہلے جو ہے نا ہم افغانستان سے اپنی فوجیں اور نیٹو کی جو فوجیں ہیں وہ کیا ہے وہاں سے نکل جائیں گی افغانستان سے۔ تو اس کے بعد سے جو ہے نا بڑی بے یقینی کی سی کیفیت ہے وہاں پہ افغانستان میں، وہاں پہ ہمیں پرتشدد کارروائیاں بھی دیکھنے کو ملی ہیں۔ اور یہ ایڈیٹوریل اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ دیکھیں جو افغانستان میں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، خاص طور پہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے پاکستان پہ۔ تو وہاں پہ ذرا بھی کوئی گڑبڑ ہونے لگے تو جو ہے نا بڑی تشویش کی بات ہو جاتی ہے پاکستان کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات کی گئی ہے کہ ہمیں جو ہے پرتشدد کارروائیاں بھی دیکھنے کو ملیں، اور اب یہ بھی امکان ہے کہ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے ان کے امریکن فوجوں کے باہر جانے کا تو مزید ایسی جو ہے نا پرتشدد کارروائیاں ہوں گی۔ اچھا، اب اس حوالے سے جو ہے وہ پاکستان نے دیکھ رہے ہیں اس ایڈیٹوریل میں کہ بھئی کیا سچویشن، کیا صورتحال ہوگی کہ ایک دفعہ جب وہاں سے یہ نکل جائیں گے امریکن فوجی۔ اچھا، اب اس حوالے سے یہ ایڈیٹوریل میں کیا ہے، یہ پارلیمنٹیرینز ہیں اور خاص طور پہ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ آپ یہ ساری افغانستان کی سچویشن کے معاملے میں جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کیمرہ سیشن کر لیں کہ باقی بالکل پبلک کے سامنے نہ ہو، اس کے پریس کے سامنے نہ ہو، لیکن کیا ہے پارلیمنٹ کو بٹھا کے ساری پارٹیز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے پھر کوئی فیصلہ کیا جائے اس افغانستان صورتحال پہ۔ یہ نہ ہو کہ جی رولنگ پارٹی اکیلے ہی فیصلہ کر لے۔ تو ٹھیک ہے، اس کو بعد میں ہم ڈیٹیل میں بھی دیکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو سب سے اہم وجہ ہے نا وہ میں یہاں پہ بتاتا ہوں کہ کیا انہوں نے بتایا ہے کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے، کیوں اتنی تشویش ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی پرابلم یہ تھی کہ ہمیں رپورٹس دیکھنے کو ملی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ یو ایس جو ہے نا شاید مانگ رہا ہے پاکستان سے کیا چیز، کہ جی آپ ہمیں فیسلٹیز دیں، اور اس میں کیا چیز شامل ہے، بیسز فار ملٹری یوز۔ ٹھیک ہے کہ آپ بیسز دیں ہمیں اپنے فوجی استعمال کے لیے۔ تو جس کو جو ہے نا وہ پاکستان نے مطلب ایسا کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھائی جب تک عمران خان وزیر اعظم ہے تو کیا ہے ہم تب تک ایسا نہیں کریں گے، ان کو بیسز فراہم نہیں کریں گے۔ لیکن جو ہے ایک تشویش ہے یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کو، خاص طور پہ سیٹوریل میں پیپلز پارٹی کے ان کا نام لیا گیا ہے، فاروق کریم کنڈی اور سینیٹر روبینہ خالد کو۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی پارلیمنٹ کو جو ہے نا اس کو آپ اعتماد میں لیا جائے، جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور پھر جو ہے نا کوئی ایک فیصلہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس ایڈیٹوریل کو ہم ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی Parliamentarians belonging to the PPP have demanded that the government take Parliament into conference about the emerging regional situation in light of the US withdrawal from Afghanistan. اچھا، اب پارلیمنٹیرینس کی بات آئی ہے یہاں پہ، اور وہ کس سے تعلق رکھتے ہیں، بلانگنگ ٹو دا پی پی پی، جن کا تعلق پی 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 سے، ہیو ڈیمانڈیڈ، انہوں نے کیا کیا ہے، ڈیمانڈ کی ہے، تقاضا کیا ہے۔ کس چیز کا تقاضا کیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کو لے، کانفیڈنس میں، اعتماد میں لے، کس سے متعلق، یہ جو ایمرجنگ، جو ابھر کے ریجنل سچویشن، خطے میں جو سچویشن صورتحال سامنے آ رہی ہے، کس سلسلے میں، ان لائٹ آف دا یو ایس وڈرال، کہ یو ایس جو وڈرال کر رہے ہیں، وہ باہر جا رہے ہیں اپنے فوجی جو ہیں، کہاں سے، افغانستان سے فوجی لے کے جا رہے ہیں افغانستان سے۔ ٹھیک ہے، تو سینٹنس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس پارلیمنٹیرینز جو ہے یہ کیا ہے، یہاں پہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے اور اس کی ورب کیا ہے، ہیو ڈیمانڈیڈ۔ یہ ہمارے پاس پلورل سبجیکٹ تھا، ایک کسی پارلیمنٹیرین کی بات نہیں ہو رہی، پارلیمنٹیرینز کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس پلورل سبجیکٹ تھا، اور پریزنٹ پرفیکٹ میں اس کے ساتھ ہم نے ہیو کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم ڈیمانڈیڈ لکھا ہوا ہے۔ تو ہیو کیوں آیا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس پلورل سبجیکٹ تھا، سنگولر سبجیکٹ ہوتا تو یہاں پہ ہیز ڈیمانڈیڈ ہوتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، کیا ڈیمانڈ کی ہے، ڈیٹ کنجنکشن کے بعد دوسرا ہمارے پاس کلاز سٹارٹ ہوا ہے، اس میں اگلے اس میں کلاز میں ہمارا سبجیکٹ ہے گورنمنٹ، اس کی ورب ہے ٹیک۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں باقی اس میں انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے، اور یہاں پہ ایک اور دیکھنے والی چیز یہاں پہ دیکھ لیں، یہ اباؤٹ ہمارے پاس ہے پریپوزیشن، اور اس کے بعد جو کس سے متعلق آیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی وہ پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لے کہ یہ جو سامنے آ رہی ہے ہمارے پاس خطے میں سچویشن اس یو ایس وڈرال فرام افغانستان، اس کے نتیجے میں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ چیز آپ نے دیکھ لی۔ بیسیکلی اس میں یہ بتایا گیا کہ جو بعد میں جو سچویشن ہوگی اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے جب وہاں سے امریکن فورسز چلی جائیں گی۔ اچھا، اب کہہ رہے ہیں جی ایڈریسنگ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اب کس نے کیا کہا، فارمر ڈیپٹی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی فیصل کریم کنڈی اینڈ سینیٹر روبینہ خالد سیڈ، انہوں نے کیا کہا
there should be no closed door meetings on the issue. انہوں نے یہ اسے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے کہا کہ کوئی بھی کیا ہے کلوز ڈور میٹنگز نہیں ہونی چاہیے, مطلب چھپ کے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے آن دا ایشو, اس ایشو پہ کہ وہ باہر جا رہی ہے, یہ امریکن فوجیں باہر جا رہی ہیں, اور یہ ابھی ایشو اب آگے ڈسکس ہوگا کہ جی شاید امریکہ جو ہے نا وہ پاکستان سے بیسس مانگ رہا ہے ملٹری یوز کے لیے. تو انہوں نے کہا کوئی کلوز ڈور میٹنگ نہیں ہونی چاہیے اس ایشو پہ, اینڈ دیٹ پارلیمنٹ شوڈ بی فلی بریفڈ, اور ان کا پارلیمنٹ کو جو ہے نا مکمل طور پہ جو ہے ان کو آگاہ کیا جانا چاہیے کہ بھئی اصل صورتحال کیا ہے. ٹھیک ہے, شوڈ بی بریف, یہ کیا ہے ماڈل آگزری ورب یہاں پہ شوڈ یوز ہوئی ہے, اس کے آگے جو ہے نا وہ پیسو کا اسٹرکچر یوز ہوا ہے, شوڈ بی بریف کہ اس کو کیا جانا چاہیے. اچھا, اس کو ہم دیکھ لیں دوبارہ کہ جی ہمارے پاس تھے فیصل کریم کنڈی اور سینیٹر روبینہ خالد. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کلوز ڈور میٹنگز نہ ہو ایشو پہ, اور پارلیمنٹ جو ہے نا اس کو مکمل بریف کیا جائے, اس کو بتایا جائے کہ کیا ہے سارا قصہ. اچھا, یہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہو گیا, یہ سارا فارمر ڈپٹی اسپیکر سے لے کے یہاں پہ روبینہ خالد, یہ سبجیکٹ ہو گیا. سیٹ اس کی ورب ہو گئی. سیٹ کے بعد ہمارے پاس ڈیٹ جو ہے انویزیبل کنجنکشن ہے, اور ٹھیک ہے, اور اس کو آپ تصور کریں گے کہ یہاں پہ ہے, پھر اس کے بعد نیا کلاس سٹارٹ ہوگا. لیکن جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے یہ دیر سے سٹارٹ ہوا ہے, تو یہ کبھی بھی ہمارا سبجیکٹ نہیں بنتا. جب بھی دیر آتا ہے تو ہم اس کے آگے انورژن یوز کرتے ہیں. انورژن میں پہلے ہیلپنگ ورب پہلے آ جاتی ہے, تو یہ شوڈ بھی ہمارے پاس ورب پہلے آئی ہوئی ہے, اور جو ہمارے پاس یہ ہے اپنا ہمارا سبجیکٹ نو کلوز ڈور میٹنگس, تو یہ ہمارے پاس بعد میں آیا. جب انورژن ہوتی ہے تو ہیلپنگ ورب پہلے آ جاتی ہے, اور سبجیکٹ جو ہے نا وہ بعد میں آتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی کام ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں ڈیٹ کنجنکشن آئی ہے دوبارہ, اور اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا سبجیکٹ اس سینٹینس کا آیا, پارلیمنٹ سبجیکٹ آیا, اور شوڈ بی بریفڈ. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی ماڈل آگزیلری ورب کی پیسو اسٹرکچر یوز ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کو جو ہے نا وہ بریف کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں آگے کہہ رہے ہیں کہ جی The opposition alliance PDM has also called for an in-camera joint session or parliament on the Afghanistan issue. نے کہا جو opposition alliance PDM جو ہے اس نے بھی کیا کیا, has also called, اس نے بھی کہا ہے کس چیز کے لیے, for an in-camera joint session. in camera کیا ہوتا ہے کہ پبلک کے سامنے نہ ہو, ساروں کے سامنے نہ ہو, لیکن کیا ہے ساروں سے مل جل کے بیٹھ کے, ساری پارٹیز بیٹھ کے فیصلہ کریں کس چیز پہ, on the Afghanistan issue, افغانستان ایشو پہ. ٹھیک ہے, اس کی آپ دیکھ لیں ہمارے پاس سبجیکٹ یہاں پہ یہ اپوزیشن الائنس پی ڈی ایم ہے, اور پھر پریزنٹ پرفیکٹ میں ہمارے پاس ہیز کے بعد ورب کی تھرڈ فارم کالڈ آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پریزنٹ پرفیکٹ میں ہمارے پاس یہ سینٹینس تھا, سنگولر سبجیکٹ سنگولر ورب. ٹھیک ہے, اچھا آگے چلیں. اچھا, اب کہہ رہے ہیں کہ جی دیز ڈیمانڈز ہیو کم ان دا ویک آف دا رپورٹس ٹو دا یو ایس میں بی آسکنگ پاکستان فار یوز آف فیسلٹیز انکلوڈنگ بیسز فار ملٹری یوز. اور یہ ڈیمانڈز کیوں کی گئی ہیں, یہ سارے تقاضے کیوں کیے گئے ہیں پی 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 کی جانب سے, ہیو کم, وہ آئے ہیں ان دا ویک آف, کس چیز کے نتیجے میں, اس کو آپ آفٹر میتھ بھی کہہ سکتے ہیں, ایز اے ریزلٹ آف بھی کہہ سکتے ہیں, کس چیز کے نتیجے میں, کہ کہا جا رہا ہے کہ جی یو ایس جو ہے نا مے بی آسکنگ, شاید وہ مانگ رہا ہے پاکستان سے کیا چیز, پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہم نے فیسلٹیز یوز کرنی ہے, اور اس میں کیا کون سی فیسلٹیز ہیں, یہ بیسس فار ملٹری یوز جو ہے وہ بھی شامل ہے. اچھا, اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں دیز ڈیمانڈز جو ہے نا وہ سبجیکٹ ہے, یہ پلورل سبجیکٹ ہے, تو اس لیے ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ میں ہیو آیا ہوا ہے, ہمارے پاس اس ایس کی وجہ سے یہاں پہ ہیو آیا ہے, ہمارے پاس ہیو کم پریزنٹ پرفیکٹ, کم کیم کم, اور یہاں پہ ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوئی ہے پریزنٹ پرفیکٹ میں, پلورل سبجیکٹ پلورل ورب, دیز ڈیمانڈز ہیو کم, اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ دیٹ کنجنکشن ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس جو سبجیکٹ ہے وہ ہے دا یو ایس, اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے مے بی آسکنگ, اس کی ورب آ گئی کہ وہ شاید مانگ رہے ہیں یہ فیسلٹیز, یہ بیسس, اس میں بیسس بھی شامل ہیں, اور وہ کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں, ملٹری یوز کے لیے مانگ رہے ہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی Pakistan has categorically denied agreeing to any such request, and Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi has said in no uncertain terms that as long as Imran Khan is the Prime Minister, Pakistan will never provide its territory for any US bases. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں کہ جی پاکستان ہیز کیٹیگوریکلی ڈینائڈ. کیٹیگوریکلی یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی بام کے مکمل طور پہ آپ کہہ دو, یہ نہیں کہ آپ کہو کہ نہیں اچھا بھائی ہم سوچیں گے, اچھا دیں یا نہ دیں, مطلب آپ جو ہے نا کوئی ڈھکے چکے لفظوں میں بات نہ کرو, کلیئر آپ کہہ دو کہ نہیں بھائی ہم نے انکار کرتے ہیں, ہم نے نہیں دینی بیسس وغیرہ نا. تو انہوں نے کہا پاکستان نے بھی کیٹیگوریکلی جو ہے نا اس کو ڈینائی کر دی ہے, اس سے انکار کر دی ہے, ایگرینگ ٹو اینی سچ ریکویسٹ, کہ ہم نے نہیں کی ایگری ایسی ریکویسٹ کہ جی ہم ملٹری ہم یہ بیسس دیں گے ملٹری یوز کے لیے یو ایس کو. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ جی اینڈ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی ہیز سیڈ, اور یہ فارن
منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے کیا کہا ہے ان نو انسرٹن ٹرمز، کہ انہوں نے بالکل کلیئرلی کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے، ان نو انسرٹن ٹرمز کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں. کلیئرلی اینڈ فورسفلی بالکل انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی دیٹ ایز لانگ ایز عمران خان از دی پرائم منسٹر، کہ انہوں نے کہا جب تک عمران خان جو ہے وہ کیا ہے وزیر اعظم ہے، پاکستان ول نیور پرووائڈ، پاکستان جو ہے وہ نہیں مہیا کرے گا کیا چیز، اٹس ٹیریٹری، اپنی زمین، کس چیز کے لیے، فار اینی یو ایس بیسس، یو ایس بیسس کے لیے وہ ہے اپنی ٹیریٹری ہے اس کو استعمال نہیں ہونے دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم سبجیکٹ ورب دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس پاکستان سبجیکٹ ہے، پھر ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ میں ہیز کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یہ ڈینائڈ آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور کیٹیگوریکلی یہاں پہ کیا ہے ایڈورب کا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس اینڈ کے بعد جو ہے نا یہ دوسرا سبجیکٹ آیا ہے، فارن منسٹر شاہ محمود قریشی سبجیکٹ ہے، اور پھر ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ میں ہیز کے بعد ورب کی تھرڈ فارم سیڈ آئی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایز لانگ ایز کے بعد ہمارے پاس سبجیکٹ ہے عمران خان، اس کی ورب ہے از. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کوما ہے، اس کے بعد پھر اگلا سبجیکٹ ہمارے پاس ہے پاکستان، اور اس کی جو ورب ہے وہ ماڈل آکسیلری ورب میں آئی ہوئی ہے ول کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آئی ہے. ماڈل آکسیلری ورب جب بھی آتی ہے تو ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے، تو ول کے بعد یہاں پہ ورب کی فرسٹ فارم جو ہے وہ وی پرووائڈ استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آگے چلیں. کہہ رہے ہیں جی the situation in Afghanistan remains unstable as the peace talks between the US and Afghan Taliban have hit a roadblock. اچھا اب کہہ رہے ہیں سچویشن ہے، یہ صورتحال ہے کہاں پہ، افغانستان میں. ریمینس وہ ہے کیا چیز، انسٹیبل، یعنی کہ مطلب اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، بڑے اس میں مطلب مسائل ہیں. جس طرح یہ وائلنس کی بھی حوالے سے بات کی تو یہ کیا بڑی جو سچویشن ہے وہ بڑی انسٹیبل ہے. کس طرح، ایز دا پیس ٹاکس بٹوین دا یو ایس اینڈ افغان طالبان ہیو ہٹ اے روڈ بلاک. اور یہ کیوں ہے کہ جو پیس ٹاکس چل رہی تھیں یو ایس اور افغان طالبان کے درمیان وہ کیا ہے، ہیو ہٹ اے روڈ بلاک. پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. if you hit a roadblock something stops you from making progress or continuing with something. تو اچھا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ 11 ستمبر اس نے ایکسٹینڈ کر دی ڈیٹ وہاں سے اپنے فوجی نکالنے کی افغانستان سے، تو ان کا درمیان بھی افغان طالبان اور یو ایس کے درمیان بھی ہے نا تعلقات وہاں خراب ہوئے. ٹرکی میں بھی کانفرنس ہونی تھی، اس کو بھی ملتوی کرنا پڑا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجہ تھی نا یہ پیس ٹاکس تھی یو ایس افغان کی، اس نے کیا کیا ہے، ہیو ہٹ اے روڈ بلاک، کہ اس بڑا متاثر ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے یہ ڈیٹ جو ہے وہ کیا کی تھی، ایکسٹینڈ کی تھی. اچھا آگے کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا اس میں آپ دیکھ لیں کہ سچویشن ہمارے پاس اس کا سبجیکٹ ہے، اور ٹھیک ہے پریزنٹ ڈیفینٹ میں ریمینز اس کی ہمارے پاس ورب ہے، سنگولر سبجیکٹ سنگولر ورب. اس کے بعد یہاں پہ پیس ٹاکس جو ہے نا وہ ہمارا پاس سبجیکٹ تھا، اور اس کی ورب پریزنٹ پرفیکٹ میں تھی، ہیو کے بعد ورب کی تھرڈ فارم. ہٹ آپ کو پتہ ہے اس کی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم چینج نہیں ہوتی، ہٹ اور ہٹ. ٹھیک ہے، تینوں فارم میں ہمارے پاس ورب سیم رہتی ہے. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں، اب کہہ رہے ہیں جی دی انٹرا افغان ڈائلاگ آلسو اپیئرز ٹو بی اے نان اسٹارٹر اینڈ وائلنس از ریفیوزنگ ٹو ابیٹ. اچھا اب اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے بات کریں جی انٹرا افغان ڈائلاگ. اب انٹرا افغان ڈائلاگ میں کیا ہوتا ہے کہ جی افغانستان گورنمنٹ ہو گئی اور ساتھ ہی افغان طالبان بھی ہو گئے، تو آپس میں ان کے بات چیت چل رہی ہوتی ہے نا. انٹرا افغان ڈائلاگ وہ آلسو اپیئرز ٹو بی یعنی دکھائی دیتی ہے، کیا دیتی ہے، نان اسٹارٹر. نان اسٹارٹر ہوتی ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا جس کے کامیابی کے چانسز نہ ہو. تو انہوں نے کہا انٹرا افغان ڈائلاگ بھی ہے وہ دکھائی دیتی ہے، مطلب جس کی کامیابی کے چانس نہیں ہے. اینڈ وائلنس از ریفیوزنگ ٹو ابیٹ. ابیٹ ہوتا ہے کہ چیز کم ہونا. ابیٹ آپ کہہ لیں کہ جی آف سم تھنگ انپلیزنٹ اور سیویئر بیکم لیس انٹینس اور وائڈ اسپریڈ. تو اور اس میں نے کہا وائلنس بھی ہے نا وہ نام نہیں لے رہی کیا ہونے کا، کم ہونے کا. اچھا اس کا سبجیکٹ ورب ہم دیکھ لیتے ہیں. دی انٹرا افغان ڈائلاگ سبجیکٹ ہو گیا، اپیئرز جو ہے اس کی ورب ہو گئی پریزنٹ انڈیفینٹ میں، اور اس کے بعد وائلنس جو ہے ہمارے پاس سبجیکٹ ہو گیا. از ریفیوزنگ جو ہے اس کی ورب ہو گئی، از ہمارے پاس ہیلپنگ ورب ہے، اور ریفیوزنگ ہمارے پاس کیا ہے، مین ورب ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی پاکستان ہیز پلیڈ اے سینٹرل رول ان دا پیس پروسیس انکلوڈنگ پرسویڈنگ دا طالبان لیڈرشپ ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ اینڈ کنٹینیوز ٹو urge all sides to agree to a power sharing arrangement so that the country does not descend into chaos. اچھا اب یہ بڑا سینٹینس اس کو توڑ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان ہیز پلیڈ، ٹھیک ہے پاکستان نے کیا ہے اپنا ایک کردار نبھایا، اور وہ کیسا کردار تھا، سینٹرل رول، ایک مین کلیدی رول تھا کس چیز میں، ان دا پیس پروسیس، اس سارے پیس پروسیس میں، انکلوڈنگ پرسویڈنگ دا طالبان لیڈرشپ. اور اس میں کیا چیز شامل تھی، پرسویڈ کرنا، کنونس کرنا. کس سے کنونس کرنا، اس طالبان لیڈرشپ کو کیا کرنے کے لیے، ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ، کہ جی آپ اس میں حصہ لیں، اینڈ کنٹینیوس اور جاری رکھیں،
ٹو اور جاری رکھا کیا چیز ٹو ارج آل سائڈس کے زور دیا تمام سائڈس کو ٹو ایگری ٹو اے پاور شیئرنگ ارینجمنٹ کہ انہوں نے کہا جو بھی آپ کا ایگری ہوا ہے پاور شیئرنگ ارینجمنٹ افغان گورنمنٹ نے کہا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہے آپ اسے ایگری کریں سو دیٹ کنٹری ڈز ناٹ ڈسینڈ انٹو کیوس کے اس کے بعد جو ملک ہے کنٹری ہے وہ کیا ہے ڈز ناٹ ڈسینڈ وہ دوبارہ نہ دکھیلا جائے کہ کہاں پہ انٹو کیوس کہ وہ جو سچویشن تھی انریسٹ کی ادارکی کی خانہ جنگی کی تو انہوں نے کہا جو آپ کا ملک ہے وہ واپس ادھر نہ ڈسینڈ ہو جائے اس طرف نہ چلا جائے تو انہوں نے کہا آپ یہ ہے اس پاور شیئرنگ ایگریمنٹ ارینجمنٹ کو جو ہے نا اسے ایگری کرو تو یہاں پہ رول کی بتا رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان نے کوشش کی کہ ان کو قائل کیا جا سکے افغان طالبان کو. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں پاکستان ہیز پلیڈ پاکستان ہمارے پاس سبجیکٹ ہے اس کی ورب کیا ہے پریزنٹ پرفیکٹ میں ہیز پلیڈ اور اس کے بعد ہمارے پاس اینڈ آیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی دوسری ورب ہے وہ ہے کنٹینیوز اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ تیسرا سبجیکٹ ہمارے پاس دا کنٹری ہے اور اس کی جو ورب ہے وہ کیا ہے ڈز ناٹ ڈسینڈ. ٹھیک ہے ہو گیا چلیں اور ہمارے پاس آگے اچھا انہوں نے کہہ رہا ہے ہاؤور تاہم آفیشلز ان اسلام آباد ہیو وائسڈ فیئرز انہوں نے کہا جو آفیشلز ہیں اسلام آباد میں انہوں نے کیا کیا ہے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس چیز میں دیٹ ایف اے سول وار ور ٹو بریک آؤٹ ان افغانستان کہ اگر سول وار جو ہے وہ ہوتی ہے افغانستان میں ونس دا یو ایس فورسز ہیو ودران جب جو ہیں یو ایس فورسز جو ہیں وہ ودرا کر لیتی ہیں نکل جاتی ہیں وہاں سے کہاں سے ود ان دیئر اسٹیپولیٹڈ ڈیڈ لائن جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے 11 سپتمبر کی تو پھر کیا ہوتا ہے پاکستان کوڈ فیس پاکستان کو سامنا ہو سکتا ہے ایڈورس ریپریکشنز. ایڈورس کیا ہوتی ہے کوئی چیز آپ کے خلاف جائے آپ اسے کہہ لیں انفیوریبل اور ریپریکشنز کیا ہوتے ہیں نتائج کانسیکوینس رزلٹ اور اس کو ہم کیا ہے انانٹیڈ کانسیکوینس آف این ایونٹ اور ایکشن اسپیشلی این انویلکم ون. سمپل آپ ریپریکشنز کو نتائج سمجھ لیں ٹھیک ہے. تو اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی اچھا اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے سبجیکٹس کون سے وربز. آفیشلس ہمارے پاس اس کا کیا تھا سبجیکٹ تھا آفیشلس ہمارے پاس پلورل سبجیکٹ ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس پریزنٹ پرفیکٹ میں ہیو یوز ہوا ہوا ہے اور اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یہ ہمارے پاس وائسڈ یوز ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایف کنجنکشن کے بعد ہمارے پاس آیا ہوا ہے سول وار ور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا اسٹرکچر یہاں پہ یوز ہوا ہوا ہے سول وار ور ٹھیک ہے یہ یوز ہوا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا سبجیکٹ ہے وہ دی یو ایس فورسز ہے پھر ہمارے پاس فورسز جو ہے وہ پلورل سبجیکٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس اس کی ورب ہے ودران آئی ہوئی ہے اور پھر کوما کے بعد ہمارے پاس ایک اور سبجیکٹ ہے اور وہ کیا ہے پاکستان کوڈ فیس. کوڈ کیا ہوتی ہے ماڈل لگژری ورب ہوتی ہے اس کے بعد ورب کی ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے تو یہ فیس ورب کی فرسٹ ون آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے آپ کو یہ چیز بتانی تھی یہ ہائی لائٹ کی تھی وہ ہے یہاں پہ کہ جب بھی ہماری کوئی ہائپوتھیٹیکل سچویشن آتی ہے نا تو وہاں پہ ہم ایف میں آپ نے اگر کنڈیشنل سینٹینسز پڑھے ہو تو وہاں پہ ہم کیا ہے ور یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس سبجیکٹ کیا ہے اٹ کے ساتھ بھی ور ہوتا ہے ویسے تو دیکھیں ہی کے ساتھ سنگولر سبجیکٹ ہے واز یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جب ہم ہائپوتھیٹیکل سچویشن یوز کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہی ور شی ور اٹ ور ہر چیز کے ساتھ نا ہم ور یوز کرتے ہیں. یہ کنڈیشنل سینٹینس آپ مزید یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ہائپوتھیٹیکل سچویشن میں نا امیجنری جب ہم امیجنیشن کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ کیا ہے یہ ور کا سینٹینس جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں تو یہ مزید آپ کنڈیشنل سینٹینسز دیکھیں گے تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے. اچھا اب کہہ رہے ہیں جی ان سچ این انسیٹلڈ سچویشن انہوں نے کہا اس طرح کی انسیٹلڈ سچویشن ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے جس طرح کے حالات وہاں پہ چل رہے ہیں وہاں سامنے انہوں نے کہا اٹ از امپورٹنٹ یہ اہم ہے دیٹ دا انٹائر پولیٹیکل لیڈرشپ از براٹ انٹو دا لوپ. انہوں نے کہا یہ تمام انٹائر جو پوری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا یہ صرف لیڈنگ پارٹی پی ٹی آئی کی بات نہیں انہوں نے کہا جی تمام جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کیا ہے از براٹ انٹو دا لوپ اسے کیا ہے لوپ میں لایا جائے. سو ایز فار ایز پاکستان پالیسی آپشنز اینڈ ڈیسیجنز آر کنسرنڈ انہوں نے کہا جہاں تک جو پاکستان کی کیا آپشنز ہیں کیا پاکستانی ڈیسیجن لینے ہیں اس سے کا تعلق ہے ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ ہم کیا دیکھیں اچھا یہ پہ ایک چیز دیکھ لیں انٹو دا لوپ ایک منٹ انٹو دا لوپ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ اس میں آپ نے بزنس کورسپونڈنس یا آفیسز میں بھی دیکھا ہوگا جی ای میل جب ہم کرنے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی اسے لوپ میں لے لو یعنی اسے بھی بیچ میں شامل کر لو. تو یہاں بھی یہ مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کی جو غیر یقینی صورت حال ہے نا اس ٹائم پہ جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو آپ لوپ میں لے لو یعنی ساروں ساتھ مل کے جو ہے نا وہ فیصلہ کریں اور وہ کس چیز کے بارے میں فیصلہ کریں وہ پاکستان کی پالیسی آپشنز ہیں اور ڈیسیجنز ہیں اس کا جو تعلق ہے نا تو وہاں پہ انہوں نے کہا اس کو لوپ میں لے لو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو تاکہ وہ مل کے فیصلہ کر سکیں ٹھیک ہے. اچھا بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی دی اپوزیشن از جسٹیفائڈ انہوں نے کہا اپوزیشن جو ہے وہ کیا ہے حق بجانب ہے کس بات پہ ان ڈیمانڈنگ ڈیمانڈ کرنے میں
that the government and its concerned institutions provide a detailed briefing to Parliament and allow them to provide recommendations and suggestions for all possible scenarios. उन्होंने कहा अपोजिशन ने बिल्कुल हक बजानिब है अपने इस डिमांड में कि जो गवर्नमेंट है और इसके जो मुतलका इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो प्रोवाइड करें, मुहैया करें. क्या मुहैया करना है? डिटेल ब्रीफिंग. वो ब्रीफिंग दें, किसे दें? पार्लियामेंट को दें. और क्या करें? अलाउ, इजाज़त दें देम टू प्रोवाइड रिकमेंडेशंस, कि वो ये नहीं कि आप सिर्फ उनको बुला लो, बल्कि उनको इजाज़त दें कि वो रिकमेंडेशंस भी दे सकें और सजेशंस भी दे सकें फॉर ऑल पॉसिबल सिनारियोज़, कि भाई क्या क्या सिनारियो होंगे, क्या क्या सूरत हाल होगी और उसका क्या क्या हमने किस तरह तदारक करना है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें हम वो देख लेते हैं. ये सब्जेक्ट हमारा है द ऑपोजिशन, इसकी वर्ब है जस्टिफाइड. उसके बाद इन हमारे पास प्रपोजिशन आया है. उसके बाद हमारे पास यहाँ डिमांडिंग है, वो क्या है? जेरेंट है. वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है इस इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आई हुई है. तो डिमांडिंग यहाँ पे क्या है? हमारे पास जेरेंट है. उसके बाद डैट हमारे पास कंजंक्शन है. उसके बाद हमारे पास ये द गवर्नमेंट एंड इट्स कंसर्न इंस्टीट्यूशंस, वो क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है प्रोवाइड. और उसके बाद एंड के बाद हमारे पास जो दूसरा इसका सब्जेक्ट है वो क्या है? अलाउ, कि यही गवर्नमेंट और कंसर्न इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मुहैया भी करें डिटेल ब्रीफिंग पार्लियामेंट को और अलाउ भी करें, इजाज़त भी दें कि वो अपनी रिकमेंडेशन और सजेशंस दे सकें तमाम पॉसिबल सिनारियोज़ के लिए. आगे कह रहे हैं कि जी वन वे कुड बी फॉर द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू ब्रीफ द रेलेवेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़. उन्होंने कहा एक तरीका क्या हो सकता है कि जी कंसर्न अथॉरिटीज़ जो हैं वो ब्रीफ करें रेलेवेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को. ठीक है. तो बेसिकली तो पहले इन्होंने ये बात की कि जी पार्लियामेंट को इंसानों को बुला लिया, लेकिन उनका एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम रेलेवेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ से जो है ना उनको ब्रीफिंग दें. उनका दिस कुड बी फॉलोड बाय एन ओपन डिबेट इन बोथ हाउसेज़. और इसके बाद क्या हो सकता है कि जी ओपन डिबेट हो बोथ हाउसेज़ में. और उसने कहा कि जो पॉलिसी ऑन अफगानिस्तान जो है ना नीड्स टू बी वेल डेलिब्रेटेड. वेल डेलिब्रेटेड का मतलब कि बहुत ज़्यादा इस पर सोच विचार, जिस चीज़ पे आप करो ना उसको डेलिब्रेट करो. तो उन्होंने कहा ज़रूरी है कि जो पॉलिसी है अफगानिस्तान से मुतालिक उस पर क्या है वो हो वेल डेलिब्रेटेड, कि बड़ा सोच समझ के उस पर फैसला किया गया हो. एंड बाई पार्टिजन इन नेचर. बाई पार्टिजन क्या होता है कि बाई पार्टिजन आप ये कह लें कि जी involving the agreement or cooperation of two political parties that usually oppose each other's policies. तो उन्होंने कहा बाई पार्टिजन ये होना चाहिए कि वो पार्टी जो हैं वो नहीं भी आई टू आई देखते हैं, लेकिन क्या है वो मिल के उस बारे में फ़ैसला करें और बड़ा वेल डेलिब्रेटेड हो ये पॉलिसी इस अफगानिस्तान पे, और बाई पार्टिजन इन नेचर हो. ये पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं. ठीक है. ये कह रहे हैं वी शुड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स ऑफ द 1980s एंड 1990s. 1980-90 में उन्होंने कहा, दहाइयों में उन्होंने कहा जो हमने जो भी मिस्टेक्स की अफगानिस्तान के हवाले से, उससे क्या है हमें सीखना चाहिए. वी शुड लर्न एंड कार्व आउट, और बनाना चाहिए क्या चीज़? लॉन्ग टर्म अप्रोच. एक लॉन्ग टर्म अप्रोच बनानी चाहिए टू अफगानिस्तान के हवाले से. यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है शुड. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न यूज़ हुई है. ठीक है. वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए. ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई. और उसके बाद हमारे पास एंड के बाद जो दूसरी हमारे पास इसकी वर्ब आई है, उन्होंने कहा जी हमें वी शुड लर्न, और आप इसको इस तरह कह लेंगे जी यहाँ पे है वी एंड शुड कार्व आउट, हमें बनाना चाहिए. दूसरी वर्ब हमारे पास क्या हो गई? कार्व आउट. पहली वर्ब हमारे पास ये शुड लर्न, फिर कार्व आउट. ठीक है. और उसके बाद हमारे पास लास्ट सेंटेंस आ गया कहना जी द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ सेंसिबल स्टेप इन एंगेजिंग ऑल एथनिक ग्रुप्स इन अफगानिस्तान एज वेल एज रीजनल कंट्रीज़. उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने बड़ा क्या लिया, बड़ा सेंसिबल, बड़ा सोच समझ के अच्छा फ़ैसला लिया है कि जी इंगेज किया है तमाम एथनिक ग्रुप्स को अफगानिस्तान के, और तमाम जितने भी रीजनल कंट्रीज़ हैं खत्ते में उन सबको जो है ना इकट्ठा किया है. ठीक है. इंगेज किया है. और उन्होंने कहा अच्छा इसमें देख लें द गवर्नमेंट हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हैज़ टेकन प्रेजेंट परफेक्ट में इसकी वर्ब हो गई. उसके बाद हमारे पास अब लास्ट सेंटेंस आया, और वो क्या है? इट शुड फॉलो द सेम प्रिंसिपल अप्रोच टुवर्ड्स पार्लियामेंट. उन्होंने कहा जिस तरह गवर्नमेंट ने जो है ना वहाँ के जो थे एथनिक ग्रुप अफगानिस्तान पे उनको जो है इंगेज किया है, सारे रीजनल कंट्रीज़ खत्ते में दूसरे ममालिक थे उनको इंगेज किया, तो उसी तरह उसको उन्होंने कहा सेम अप्रोच को उनको फॉलो करना चाहिए. किस चीज़ पे फॉलो करना चाहिए? टुवर्ड्स पार्लियामेंट के. पार्लियामेंट में भी आप सारों को बुला के और फिर आप फैसला करो कि ये अफगानिस्तान से जब ये निकल जाएंगे फ़ौजी, और ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान बेसिस दे रहा है इनको अमेरिका को मिलिट्री यूज़ के लिए, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि आपको एक अप्रोच बनानी चाहिए. तो जिस तरह आपने वहाँ पे की है
کہ ایتھنک گروپس کو اور ریجنل کنٹریز کو آپ نے انگیج کیا، تو اسی طرح انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کو بھی انگیج کریں اور سب مل کے نا ایک فیصلہ کریں. ویسے تو ہر پارٹی مطلب اب ایک دوسرے پہ تنقید وغیرہ کرتی ہے، لیکن ان کا یہ مسئلہ جو ہے نا اس میں یہ پارلیمنٹ میں لا کے اور سب کی مرضی سے جو ہے نا وہ فیصلہ کوئی ہونا چاہیے. یہاں پہ اٹ ہمارے پاس سبجیکٹ ہو گیا، شوڈ فالو یہاں پہ پھر ہمارے پاس شوڈ ماڈل آکسیلری ورب تھی، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم یہ فالو آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ آج کا ہمارا ایڈیٹوریل اس بارے میں تھا کہ جی کس طرح جو ہے نا پارلیمنٹ کو پورا موقع دیا جائے کہ وہ پھر وہ پالیسی بنائے جس طرح ماضی میں ہوتا آیا ہے کہ آپ جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی سے مشاورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں پہ جو ہے نا مین چیز جو ہے رول آف پارلیمنٹ اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جی بہتر یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ میں آ کے ہر چیز ڈسکس کی جائے. بے شک آپ ان کیمرہ کر لو، لیکن کیا ہے ایک چیز آپ سب مل کے بیٹھو اور ڈیسائیڈ کرو پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے کہ خاص طور پہ رپورٹس ہیں کہ جی ہم اس کو دے رہے ہیں امریکہ کو ملٹری بیسز، تو اس حوالے سے جو ہے نا انہوں نے کہا پارلیمنٹ ہی ڈیسائیڈ کرے. میرا یہ یوٹیوب کا چینل ہے ڈان نیوز ایڈیٹوریلز، وہ ضرور آپ لے لیجیے گا. اس کا میں PDF وہاں پہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ لے لیجیے گا. اور باقی میرا فیس بک کا پیج ہے facebook.com/DonNewsEditorials، وہ بھی آپ لائک کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.